مسیح خداوند میں آپ سب خداوند کا کلام دیکھنے والوں اور سننے والوں کا سلام ہو۔ خداوند آپ کو برکت دے، آپ سب خوش رہیں تاکہ خداوند آپ کی زندگی میں وہ کام کریں جو ہمارے لیے ناممکن ہے۔ آج ہم لے کر آئے ہیں خداوند کا زندہ کلام۔ شاگرد جو ہے وہ استاد سے بڑا نہیں ہو سکتا۔ ہم نے دیکھنا کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے تو کیا وہ چھوٹا ہو گیا؟ وہ تو مالک تھا، پیدا کرنے والا، کائنات کو بنانے والا۔ اس نے اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے جب، تو اس نے یہ نہیں سوچا کہ میں خداوند ہوں، میں اس کو بنانے والا ہوں، میں ان کے نتھروں میں زندگی کا دم پھونکنے والا ہوں۔ اس نے ہمیں ایک نمونہ دکھایا ہے، لکھا ہے بائبل مقدس میں۔ یوحنا رسول کی انجیل اس کا باب ہے 13 اور اس کی 14 اور 15 دیکھیں گے۔ لکھا ہے خداوند کے زندہ کلام میں، وہ فرما رہے ہیں، پس جب مجھ خداوند اور استاد نے تمہارے پاؤں دھوئے۔ خداوند یسوع فرما رہے ہیں شاگردوں سے کہ جب مجھ خداوند اور استاد نے تمہارے پاؤں دھوئے تو تم پر بھی فرض ہے کہ ایک دوسرے کے پاؤں دھویا کرو۔ خداوند کا کلام ہمیں بتا رہا ہے کہ یسوع مسیح فرما رہے ہیں، جب میں نے اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے ہیں تو تم بھی آپس میں اسی طرح کیا کرو۔ کیونکہ ہم جو لوگ ہیں، ہم میں حسد ہے، جھگڑا پایا جاتا ہے، لفظوں کا تنازع کیا جاتا ہے، بحث اور تکرار کی جاتی ہے۔ خداوند یسوع مسیح ہم میں یہ نہیں چاہتا، کیونکہ خداوند کے کلام میں یہ لکھا ہے، جس قدر تمہیں نعمت ملی ہے اس قدر تم خدمت کرتے جاؤ۔ میرے بھائی، اگر ہمیں بحث و تکرار کی خدمت ملی ہے تو پھر ہم وہی کریں گے۔ اگر منادی کی خدمت ملی ہے تو وہی کریں گے۔ اگر میسج دینے کی خدمت ملی ہے تو یہ کریں گے۔ اگر بدروہوں کو نکالنے کی خدمت ملی ہے تو بدروہوں کو نکالیں گے۔ بیماروں کو اچھا کرنے کی خدمت کی نعمت ملی ہے تو بیماروں کی اچھا کریں گے۔ ہم مردوں کو زندہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے پاس یہ نعمت نہیں ہے۔ جس قدر اس نے ہمیں نعمت دی ہے اس قدر ہی ہم خدمت کرتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کو باپ نے جب خدمت کا حصہ دیا تو اس نے حلیمی کا حصہ اس سے دیا، کیونکہ وہ حلیم اور فروتن ہے۔ ہم میں نہ تو حلیمی پائی جاتی ہے، نہ ہی ہم فروتن ہیں۔ ہم کسی ایک دوسرے شخص کا ایک الفاظ سنتے ہیں تو ہم اس الفاظ کے 10 الفاظ بناتے ہیں۔ 10 الفاظ بنانے والے ہم نہیں ہیں۔ ہم کسی کے جج نہیں ہیں، ہم کسی کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ فیصلہ خداوند یسوع مسیح کے ہاتھ میں ہمارا کام ہے۔ جس قدر اس نے ہمیں نعمت دی ہے اس قدر ہی ہم نے خدمت کرنی ہے۔ ہمارے پاس یسوع مسیح کا پرچار ہے، ہم یسوع مسیح کے پیروکار ہیں، تو یسوع مسیح میں حلیمی پائی گئی ہے، فروتنی پائی گئی ہے، عاجزی پائی گئی ہے۔ ہم میں حسد و جھگڑے اور فساد کی یہ باتیں نہیں پائی گئی۔ یہ خداوند یسوع مسیح فرما رہے ہیں، جب مجھ خداوند نے شاگردوں کے پاؤں دھوئے تو آپ کے لیے واجب ہے کہ آپ بھی دھویا کریں، کیونکہ ہم ایسا نہیں کرتے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری سیٹ چھینی جائے گی، ہمارا رتبہ چھینا جائے گا۔ ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ نوکر مالک سے بڑا نہیں ہو سکتا اور شاگرد استاد سے بڑا نہیں ہو سکتا۔ ہاں، شاگرد اگر کامل ہے تو وہ برابر ہو سکتا ہے، لیکن برابری نہیں کر سکتا۔ یہ خداوند کا کلام ہے، یہ خداوند یسوع مسیح کے منہ کی بات ہے۔ وہ کہتا ہے، جیسے میں نے تمہیں نمونہ دکھایا ہے، شاگردوں کے پاؤں دھوئے، تم بھی اسی طرح کیا کرو۔
پاؤں دھونے کی حاجت تو ایمانداروں کو ہے ہی نہیں، کیونکہ پطرس کو جیسے خدا یسوع مسیح فرما رہے ہیں نا کہ جو نہا چکا وہ سراسر پاک ہے، اس کو پاؤں کے سوائے اور کچھ دھونے کی حاجت نہیں ہے۔ جو ایماندار ہیں، وفادار لوگ ہیں خدا یسوع مسیح کے، ان میں چھوٹے بڑے کا کوئی ایسا انتظام نہیں ہے۔ وہ ہم سب سے ایک جیسا ہی پیار کرتا ہے، ایک جیسی ہی محبت کرتا ہے، کیونکہ اس کی محبت میں کسی کے لیے کوئی فرق نہیں ہے۔ ہر ایک کی حیثیت کے مطابق وہ ان کو اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ سب سے بڑی نعمت میں کہتا ہوں کہ جس کے پاس خداوند یسوع ہے، خدا کا بیٹا ہے، اس کے پاس ہی زندگی ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے آپ اگر یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ کی زندگی ہے۔ بڑی بڑی سیٹیں، بڑے بڑے کام، بڑی بڑی مجلسیں، بڑی بڑی میٹنگوں میں بیٹھ کر کھانا کھانا، ضیافتوں میں کھانا کھانا، آپ بائبل مقدس پڑھ کر دیکھیں وہ کیا ہے، ان کے لیے کیا فرمایا گیا ہے۔ لیکن خدا کا کلام جو ہے وہ ہمیں بڑی بڑی ضیافتوں میں شریک ہونے سے منع کرتا ہے، کیونکہ خدا کا کلام ہمیں بتا رہا ہے کہ ایک دوسرے کے پاؤں دھویا کرے، کیونکہ میں نے تم کو ایک نمونہ دکھایا ہے۔ خدا یسوع مسیح نے ہمیں ایک نمونہ دکھایا ہے۔ ہم سب کو ایک دوسرے کے پاؤں دھونے کی تو وقت نہیں ملے گا، ہم ایسا تو نہ کریں کہ ایک دوسرے کے الزام تراشی کریں الفاظوں میں۔ ہمارا کام ہے خدا کے زندہ کلام کے ساتھ ساتھ اسی طرح چلنا جیسی خدا نے ہمیں نعمت دی ہے۔ وہ فرما رہے ہیں 15 آیت میں، کیونکہ میں نے تم کو ایک نمونہ دکھایا ہے کہ جیسا میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے تم بھی کیا کرو۔ خدا یسوع مسیح فرما رہے ہیں جیسا میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے ویسا ہی تم بھی کیا کرو۔ خدا یسوع مسیح نے تو اپنے مارنے والوں کو معاف کیا ہے، صلیب پر جان دیتے دیتے اس نے کہا کہ اے باپ انہیں معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ ہم لوگوں میں معافی کی طاقت نہیں ہے، معافی کی کسی کی بات برداشت نہیں ہے۔ کوئی بھی جیسا بھی بولتا ہے، مسیح خدا کے خلاف بولتا ہے، تو کلام ہمیں بتاتا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ بدلہ لینے والا میں ہوں۔ آج ابھی کرسمس گزرا ہے، میں نے بہت سارے لوگوں کے میسج دیکھے ہیں، طرح طرح کی باتیں بول رہے ہیں کلام سے باہر، لیکن ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم کلام سے باہر چلیں۔ جو ہمیں خداوند یسوع مسیح نے دیا ہے اسی کا شکر ادا کریں، دوسروں کی باتوں پر الزام نہ لگائیں۔ کوئی کسی کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی کسی سے بڑھ کر نہیں ہے۔ ایک دن پہلے میں نے میسج میں بتایا تھا ہمارے پاس تو کسی طرح کا اختیار ہی نہ ہم زمین کو پھاڑ سکتے ہیں اور نہ ہی ہم پہاڑ کی چوٹیوں کو چھو سکتے ہیں۔ کیا ہے ہمارے پاس؟ ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جسے ہم حاصل کر سکیں سوائے خداوند یسوع کے، کیونکہ خداوند یسوع جو ہے وہ حلیم ہے، وہ فروتن ہے۔ وہ ہمیں تب بھی برکت دے گا جب ہم ایک دوسرے کی الزام تراشی چھوڑ دیں گے۔ اپنی خدمت میں آپ بھائی بہن مگن رہیں، جیسی نعمت خدا نے آپ کو دی ہے اسی نعمت کے مطابق آپ خدمت کرتے جائیں۔ خدا کے لوگ جو آتے ہیں، نبی آئے ہیں، رسول آئے، تو انہوں نے وہی کام کیا ہے جو خداوند نے ان کے سپرد کیا۔ آج ہم دوسرے لوگوں کی باتوں کو پکڑ کر چلتے ہیں تو یہ ناممکن ہے، اس ایسی باتوں سے برکت نہیں ملتی۔ جتنے بھی میرے بھائی اور بہنیں خدا کا کلام سنتی ہیں تو وہ یہ سوچ لیں کہ فیصلہ خدا یسوع مسیح کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی بھی اگر خدا یسوع مسیح کے بھی خلاف چلتا ہے نا، ہم کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے پاس ہے ہی کچھ نہیں سوائے یسوع کے۔ فیصلہ اس کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ وہ فرما رہا ہے جیسا کیا کہتا ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ کیا جیسا تم بھی کیا کرو۔ یسوع مسیح نے تو ہمیں سب کو معاف کیا، اپنے مارنے والوں کو معاف کیا، ہم کیوں نہیں ایک دوسرے کی بات کو سمجھتے؟
یہ کلام ہے، کلام خدا کے منہ کی نکلی ہوئی بات ہے۔ یہ واضح طور پر ہمیں منع کرتا ہے عیب جوئی کرنے سے۔ ایک تو ہم پاسٹر صاحب ہو کر، خادم ہو کر عیب جوئی کا میسیج دیتے ہیں، تو پھر ہم دوسروں کے عیب جوئی، جو بھی جیسا بھی میسیج دیتا ہے اچھا دیتا ہے اس کی سنیں، کیونکہ خدا کے کلام مقدس میں لکھا ہے جو تمہیں اچھا لگتا ہے اسے چن لو۔ بائبل مقدس میں سے آپ کو اچھا صرف لگے گا تو یسوع ہی ملے گا، اس کے بغیر آپ کو اچھی چیز کوئی نہیں مل سکتی۔ الزام تراشیوں سے ہمیں برکت نہیں ملے گی، دوسروں پر الزام لگانے سے، دوسروں کی باتیں سن کر دوسروں آگے لوگوں تک پہنچانے سے ہمیں برکت نہیں ملے گی۔ جیسا بھی کوئی بھی جو کہتا ہے، منادی کر رہا ہے، خدمت کر رہا ہے، فیصلہ آپ خداوند یسوع مسیح پر چھوڑیں، کیونکہ آپ کی زندگی کا مالک وہ ہے، آپ کی سانسوں کا مالک وہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں متی رسول کی انجیل، اس کا 11 باب، اس کی 29 آیت، اس میں وہ کیا بتاتے ہیں؟ وہ لکھا ہے میرا جو اوپر اپنے اوپر اٹھا لو۔ خدا یسوع مسیح بول رہے ہیں، یہ متی رسول نہیں بول رہا، وہ فرما رہے ہیں میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو۔ یسوع مسیح کو اگر ماننا ہے، ایمان رکھنا ہے، عمل کرنا ہے خدا کے کلام پر، پھر صرف صبر کریں، الزام تراشی نہ کریں۔ جو شخص، عورت یا مرد بولتے ہیں انہیں بولنے دیں، آپ اپنا وہ کام کریں جو آپ کو خدا نے دیا ہے۔ کہتا ہے پر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو، کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن۔ خدا یسوع مسیح ہمیں فرما رہے ہیں کہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن، تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی۔ اگر ہم بھی خدا یسوع مسیح کے کلام پر اسی طرح عمل کریں گے تو ہماری جانیں آرام پائیں گی، آگے جا کر کسی طرح کا حساب نہیں دینا پڑے گا۔ آپ جیسا ہے ویسا ہی رہیں گے، خدا کے کلام پر آپ عمل کریں گے تو خدا آپ کو برکت دے گا، خدا آپ کو بڑھائے گا۔ کسی کے دماغ کو استعمال نہ کریں، کسی کی سوچ کو استعمال نہ کریں، کسی کے دل کے خیال اور ارادے کو استعمال نہ کریں، استعمال کریں خدا کے کلام کے الفاظوں کو جو آپ کو زندگی بخش سکتے ہیں، کیونکہ خدا کا کلام جو ہے وہ زندگی بخش کلام ہے۔ آپ کو خدا برکت دے، آپ خدا کا کلام سنیں اور اس پر عمل کریں۔ کوئی بھی شخص جتنا بھی بڑا ہے چھوٹا ہے، وہ سب خداوند کے ہاتھ کے انتظام ہے۔ آپ اپنی زندگی کو بچائیں، دنیا کے حالات سے، دنیا کی باتوں سے بچائیں، صرف آپ اپنے خدا یسوع مسیح کو وقت دیں، اس کے کلام پر عمل کریں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہماری باتوں پر آپ عمل کریں صرف خدا کے زندہ کلام پر، کیونکہ وہ کہتا ہے تمہاری جانیں آرام پائیں گی، کیونکہ میرا جوا ملائم ہے اور میرا بوجھ ہلکا۔ خدا یسوع مسیح کسی پر بھی الزام نہیں لگاتا، کسی کو بھی کچھ نہیں کہتا۔ فیصلے اس کے ہاتھ میں ہے، فیصلے ہمارے ہاتھ میں نہیں بھائی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ آپ خداوند کے کلام کو سنیں اور شیئر کریں اور فالو کریں، سبسکرائب کریں، تو خداوند آپ کی زندگی کے درمیان میں آپ کے ہاتھ سے آگے زندگیوں کو استعمال کرنے کی قدرت رکھے گا، آپ کو برکت دے گا۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، ہمیشہ سے خداوند آپ کے ساتھ رہتا جائے، آمین۔